ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ سنا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نوافل سے فرائض کو پورا کرے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ جی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کرے گا، اس لیے نوافل بیکار نہیں ہیں۔ اگر فرض کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے اس کی تکمیل کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں چاہے فرض پورے کروں نہ کروں، میں نفل پڑھتا رہوں، نفلی عبادت کرتا رہوں، تو بروز قیامت اگر فرض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورا کر دے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر فرائض باقی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفل قبول نہیں فرماتا، اور اس قسم کی چیزیں ایک صحابی بھی اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہا ہے۔ ابھی میں اصول حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر اخروی معاملات کو ثواب یا گناہ کے بارے میں کسی صحابی کا قول ملے گا تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ صحابی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کا گناہ یا ثواب یا ایسا کوئی شرعی حکم مرتب کر دے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سرکار سے سنا، تو علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جس جنس کا فرض باقی ہو اس جنس کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ مثلا زکوٰۃ باقی ہے، وہ نہیں ادا کر رہے، نفلی صدقے کرتے جا رہے ہیں، نہیں قبول ہوگا۔ فرض نماز پڑھتے نہیں اور نوافل جیسے بڑی راتوں کی نوافل پڑھتے جا رہے ہیں، وہ نامقبول ہوں گے۔ فرض روزے رکھے نہیں ہیں اور نفل روزے رکھ رہے ہیں، جیسے فلاں دن کا روزہ، فلاں کا جو فضیلتوں والے روزے ہوتے ہیں، یہ مقبول نہیں ہوں گے۔ پہلے اپنے فرض تیزی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات پانی یا زمزم کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یوں اس طرح کرتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس پانی کی قسم، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے پانی نصیب نہ ہو۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے، اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، بہرحال یہ اگر کوئی ایسی چیز معروف ہو گئی کہ جس سے ہماری بات کی قوت، طاقت یا اس کی صداقت سامنے والے پر ظاہر ہوتی ہو تو اس طرح کے طریقے اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن یہ شرعی لحاظ سے کوئی قسم نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی ماں کی قسم کھا لیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور اس میں گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایسا بھی، یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ اچھا، میں جرأت نہیں پیدا کر رہا کہ اب آپ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں خدا نہ خواستہ کوئی کھائے، آپ سے مراد کوئی کھائے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا تو ویسے حرام ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ اگر ہم زوجہ کے سر پر یا زوجہ شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے گی اور جھوٹ ہوا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی فرض کر لے کہتا ہے اور اس کو اسی بات سے یقین حاصل ہوگا کہ جب تم ایسا کہو گے تو میں تمہاری بات کا یقین حاصل کر لوں گا، اور آپ کی بات بھی سچی ہو تو پھر کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے ایسی جھوٹی قسم کھا بھی لی تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا یا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا اپنا خود ساختہ ایک نظریہ ہے جس کی شریعت تائید نہیں کرتی ہے۔ تو سچی بات کی تائید و توثیق کے لیے جبکہ سامنے والا ڈیمانڈ کر رہا ہو اس طرح کے طرز عمل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو رواج نہ دیں، زیادہ رائج نہ کریں۔ وہی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو دیکھتی ہیں، جب بڑوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اسے دین کا حصہ سمجھتی ہیں، اور آگے چل کر بڑوں کی کیا نیت تھی، کس وجہ سے انہوں نے کیا، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر اور کوئی نیا عقیدہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے اور بدعت عام ہو جاتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے؟ اگر ہاں تو پھر کینسر اور ایڈز وغیرہ جیسی بیماریوں کا علاج ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا قرار دیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے یہ سورت پڑھ کر دم کی تو مریضوں کا علاج ہو گیا، حتیٰ کہ بچھو نے کسی کو کاٹا تھا تو اس کاٹے کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو شفا بھی بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو۔ تو اگر آپ کسی بھی بیماری میں دم کریں تو اگر یقین کامل کے ساتھ کریں اور اللہ کا ازلی فیصلہ بھی یہ ہو کہ یہ چیز وسیلہ بن جائے گی تو پھر ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چاہے کوئی دوا ہو،
چاہے کوئی آپریشن ہو، چاہے آپ کوئی وظیفہ دیں، ایک اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت یہ بندہ اس مرض میں ہلاک ہو جائے گا، اب چاہے کتنا ہی بہترین ڈاکٹر آپریشن کرے، کتنی بہترین دوائیں دیں، بہترین غذائیں دیں، کتنا ہی دم کریں اور کتنا ہی بڑا کوئی پیر صاحب دم کر دے، اس نے اسی ٹائم انتقال کرنا ہے۔ تو ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے، ہمارا کام ہے وسیلہ اختیار کرنا۔ دنیا عالم الاسباب ہے، ہم مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ہر سبب سے توقع کے مطابق اور ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق رزلٹ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ درمیان میں آ جاتا ہے جو ہمیں نہیں پہلے پتہ ہوتا، ہم تو کریں گے، لیکن اگر ہمارا ہر علاج بیکار چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن میں شفا کہی گئی اور قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کوئی فائدہ مند ہی نہیں ہوا۔ ایسے تو پھر جس ڈاکٹر سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ جس حکیم سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، جس دوا سے علاج نہ ہو آئندہ کبھی استعمال نہ کریں۔ حالانکہ ایک دفعہ علاج نہیں ہوتا، ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بار بار دوائیں لیتے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس موقع پر شفا دینے سے موافقت رکھتا ہو تو ہوگی، ورنہ ہم کسی بھی تدبیر سے اللہ کے ازلی فیصلوں کو نہیں بدل سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو آپ کریں۔ اب یہ کہنا کہ جی اس کا یہ کوئی کسی نے بھی نہیں کہا کہ جو بھی ایک آیت آپ پڑھیں گے ہر بیماری پرفیکٹ لازمی طور پہ ختم ہو جائے گی، ایسا تو کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ تو یعنی قرآن میں تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر اسی وقت اثر انداز ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس کے موافق ہوگا۔ اگر مخالف ہوا تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ والدین کی قبر پہ جا کے کیا ہم پڑھیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے؟ دیکھیں، بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کو بخشیں، درود پاک پڑھیں اور ذکر الہی کریں۔ اسی طریقے سے قریب جو ہے قبر کے اوپر نہیں، قریب کچھ پودے لگا دیں، لیکن ایسے نہیں کہ دوسروں کی جگہ کور کر لیں آپ، یا چلنے میں لوگوں کو دقت ہو، تاکہ جب تک وہ پتیاں ذکر الہی کریں گی انشاءاللہ مردے کو انس حاصل ہوتا ہے اور عذابات میں تخفیف کے امکانات ہیں۔ جیسے وہ مشہور حدیث میں ہے کہ سرکار نے 2 قبروں پہ تر شاخ لگائی اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو علماء نے یہی اس میں لاجک بیان کی ہے کہ جب تک وہ شاخیں تر رہیں گی ذکر الہی کرتی رہیں گی، اور یہ ذکر الہی مردے کے لیے باعث تخفیف ہوگا، حالانکہ یعنی اس کے عذاب کے لیے باعث تخفیف ہوگا، جبکہ ہمیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ اس کی برکت سے ان کو رفع دے گا۔ اور یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے اور مردہ سنتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور قریب کی چیزیں گواہ بھی بن رہی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ضرور بخشے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ 2 خاندان ہیں، وہ آپس میں بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ مکے میں نکاح ہو۔ اب لڑکے کے ماں باپ ہیں لیکن لڑکی کی صرف والدہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تو کیا ان کا سفر کر کے وہاں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت کا سفر کرے، محرم یا شوہر کے۔ اور 3 دن کی مسافت آپ کو بتائی تھی کہ 92 کلومیٹرز دور جو سفر ہوتا ہے 92 کلومیٹرز کا، وہ 3 دن کی مسافت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں چونکہ صرف ماں بیٹی ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی محرم نہیں ہے۔ جانب مخالف تو ابھی نامحرم ہے، وہ لڑکا بھی ابھی نامحرم ہے کیونکہ وہاں جا کر نکاح ہونا ہے، تو لہٰذا یہ ماں بیٹی بالکل سفر نہیں کر سکتی۔ اور مکے میں نکاح کی خواہش یا وہاں کا نکاح یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس غلط کام کی اجازت دے دی جائے۔ اور میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ایک کویسچن کرتا ہوں کہ آپ مکے میں نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب ہوگا جی برکت کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو ایک ناجائز کام کے ذریعے اس کو وسیلہ بناتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تو کیا وہ رحمت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، جیسے یہ دونوں ماں بیٹیاں گھر سے باہر قدم نکالیں گی، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو لہٰذا گناہ گار ہوں گی، اور گناہ کرتے ہوئے جا کر پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرما مناسب نہیں ہے، اس لیے یہیں پر رہے، یا پھر کوئی محرم تلاش کریں۔
کہ جیسے ماموں ہیں بچی کے یا کوئی اور کزن وغیرہ ہوں، جیسے والدہ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کو ساتھ لیں اور پھر جا کر کریں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں علاقے میں کہتے یہ ہیں کہ مغرب کے بعد درختوں کے پھول نہ توڑو، پتے نہ توڑو، ان کے پھل نہ توڑو، کیونکہ درخت بھی سو جاتے ہیں تو تنگ ہوتے ہیں، اور ایسے ہو کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد ان پہ جن سوار ہو جاتے ہیں، اگر آپ پتے توڑو گے تو جنات آپ پر آ جائیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سونے کا تو کوئی تصور نہیں ہے، ہماری شریعت میں درخت بے جان چیز ہے، اگرچہ اس میں نشو و نما ہوتی ہے لیکن ہماری شریعت اس کو جاندار میں شمار نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جیسے ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں تصویریں بنا کر روزی کماتا ہوں، اسکیچز وغیرہ بناتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جاندار کی تصویر نہ بناؤ ورنہ بروز قیامت اس پر عذاب ہوگا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور یہ تو میری روزی کا ذریعہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درختوں کی بے جان چیزوں کی بنا لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کی نگاہوں میں درخت جاندار نہیں ہوتے، تو سونے کا کیا تصور؟ تو آپ رات میں کہ پتہ توڑیں، پھول توڑیں، کوئی پھل توڑیں، توڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہے جنات کا معاملہ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پتے توڑیں گے تبھی جن صاحب متوجہ ہو جائیں گے، وہ تو اگر کوئی شیطان ہے اس نے کوئی اثر ڈالنا ہے تو وہ پتے توڑنے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی کوئی ایسا نہیں ہے شرعی طور پہ ضابطہ کہ ضرور اگر آپ پتے توڑیں گے تو جنات متوجہ ہو جائیں گے، اور ضروری نہیں کہ ہر درخت پہ جن بھی موجود ہو، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مغرب کے بعد بچوں کو اندر کر لینے کا حکم ہے، جیسے میں نے 12 حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں کر لو اور دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جنات پھیلتے ہیں اور کسی بچے پہ اپنا اثر مرتب کر دیتے ہیں، لیکن وہیں پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مغرب کے بعد جتنے بچے کھیل رہے ہوتے سب پہ جن چڑھ جاتے، تو اس لیے زیادہ کوئی بیجا وسوسوں کے اندر مبتلا ہونے کی بھی حاجت نہیں، اور یہ غیر ضروری اعمال و افعال بھی نہ کریں، لیکن اس طرح شرعی لحاظ سے کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کالی یا ہری شلوار پہننا منع ہے، اسی طرح نہ کالی چپل پہنی جائے نہ ہری چپل پہنی جائے، اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کعبۃ اللہ کا غلاف کالا ہے اور مزار پہ جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ اکثر ہری چادر چڑھائی جاتی ہے، لہذا ان کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نہ شلوار ایسی ہو نہ چپل۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کی اگر آپ نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کو ممنوع قرار دیں تو اگر کسی بزرگ کے مزار کا گنبد سنہرا ہو، کسی کا پیلا ہو، کسی کا لال مینار بنا دیا گیا، کسی کا سفید گنبد بنا دیا گیا، تو پھر ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کلر کسی بھی طریقے سے کسی مقدس چیز کے ساتھ وابستہ ہوتے جائیں، اسے ایسی جگہ پر استعمال کرنا جو مقام تحقیر ہو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کون سا کلر پہنیں گے مجھے بتائیں؟ میں ہر کلر آپ کو مزار پہ، ہر کلر مسجد کے اوپر، مقدس مقامات پہ دکھا سکتا ہوں، تقریباً ایسے تمام کلر مل جائیں گے۔ تو اس قسم کی خواہ سوچے بنا کر اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں کعبۃ اللہ کے غلاف کی نسبت سے نہیں کروں گا اور اس طرح نہیں کروں گا، وہ اپنی ذات کے لیے چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کہ اس کی وجہ سے کسی اور کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، وہ اس کو معیار شرع نہ بنا لے، معیار عشق و محبت نہ بنا لے کہ جو اس معیار پہ پورا نہ اترا اس کو بے ادب کہنا شروع کر دے، بدتمیز کہنا شروع کر دے۔ دونوں چیزیں گناہ ہیں، بالکل گناہ ہے، ان چیزوں کی رعایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کا غلاف سیاہ ہے تو کیا سر کے سارے بال اتار دیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم زمین پہ لیٹ جاتے ہیں تو سر کے سیاہ بال زمین پر ہوں گے، یا بچے لٹک جاتے ہیں بالوں کے اندر، یا جو ہماری بہنیں کالا برقع پہن رہی ہیں وہ برقع پہن کر مختلف جگہ بھی بیٹھتی ہیں کہ کوئی بچے ان کے پاؤں چڑھ جاتے ہیں، ان کے اس پر میل لگ جاتا ہے، تو کیا وہ کالا برقع پہننا چھوڑ دیں؟ تو یہ اس طرح کی جو قیودات بیان کی جاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر اس طرح سبزیاں کھانا چھوڑ دیں، آپ گھاس پہ چلنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ گرین کلر کی ہوتی ہے۔ تو یہ خواہ کی چیزوں کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ادب قرار دے دینا، پھر اس کو ایسا معیار بنا دینا کہ لوگ یا اپنے متبعین کم از کم علماء کو بھی، فقہاء کو بھی، مشائخ کو بھی اس معیار ادب پہ پرکھتے ہوئے نظر آئیں، اور جو پورا اترتا نظر نہ آئے وہ کہیں کہ دیکھو یہ تو ان میں عشق ہی نہیں ہے،
ہمارے پیر صاحب میں عشق ہے، ہمارے مفتی صاحب میں عشق ہے، ہمارے استاد صاحب میں عشق ہے، اس طرح کی باتیں شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کالا جوتا پہنیں، ہرا جوتا پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہزارہا چیزیں آپ کے گھر کے اندر کالی اور ہری استعمال ہو رہی ہیں، اگر ادب کا تقاضا ملحوظ رکھنا ہوگا تو ان سب کو نکالیں، اور اسی طریقے سے پھر مزارات ایک وزٹ کریں، اور جتنے بھی کلرز یوز ہو رہے ہیں سب کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اور پھر ان چیزوں کو بھی گھر سے نکالیں، وہ کلر یوز نہ کریں۔ پھر آپ دیکھ لیں زندگی تنگ ہو جائے گی۔ چند ایک چیزوں کو معیار بنا لیں، باقی دوسری چیزوں میں خود سب کچھ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو معیار بنا کے اتنا اونچا کر دیا جائے کہ ہر ایک اس کی روشنی میں آپ کو صاحب تقوی اور سب کو تقوی سے خالی تصور کرتے رہیں، یہ ٹھیک ہے۔ باقی چیزوں کا ذکر نہ کرو کیونکہ اس میں ہم خود بھی پھنس جائیں گے، تو یہ بالکل ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اچھا ایک اس میں ایک بات آ رہ گئی، میں تمام بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سمجھیے کہ دو افراد میں یعنی میاں بیوی کے اندر جدائی کروانا یہ بالکل شریعت کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عصر کے ٹائم میں ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ سمندر پہ ایک تخت بچھاتا ہے، اور اس کے چیلے آ کے سارا دن کی رپورٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، تو یہ کہتا ہے تو نے اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا۔ لیکن جب ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، تو اچھل کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے تو نے کام کیا تو نے کام کیا۔ تو یہ بہت بری چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، نفرت، کراہت، انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹوں کو فورس کرنا کہ تم طلاق دے دو، یا عورت کا ہی مطالبہ طلاق کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام سسرال والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اگر بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو طلاق کا مشورہ نہ دیں، ورنہ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور ایسی جو میری بہنیں سن رہی ہیں جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے مطالبہ طلاق کر بیٹھتی ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی صحیح وجہ کے اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ آپ اندازہ کریں، اور یہاں بہنیں سینوں پر چڑھ کے کہتی ہیں دو مجھے طلاق، نہیں رہنا میں نے